الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اویس اقبال بھائی کے پہلے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گھریلو معاملات، روزمرہ کے معاملات کی باتیں کرتا ہے، یعنی کائنات کا خالق ہے تو اسے تو کہکشاؤں کے بارے میں اور گلیکسیز اور بلیک ہول اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی اسے۔ یہ گھر کے معاملات، یہ شادی بیاہ، یہ اس طرح سے، تو یہ تو اللہ پاک کی عظمت کا ایک اظہار ہے کہ چونکہ اس نے انسانوں کو ہدایات دینی ہے اور ان ہدایات کی پیروی کرنے والے کی کامیابی اور ان کی خلاف ورزی کرنے والے کی ناکامی کے فیصلے بھی سنانے ہیں۔ زندگی ایک امتحان ہے، اس نے اسی کے لیے انسان کو پیدا کیا، تو جب تک انسان کو اس کے ان معاملات کے بارے میں ڈسکس نہ کیا جائے کہ جن میں انسان سے اطاعت جو ہے وہ مطلوب ہے، تو وہ اسی کے بارے میں ہدایات ہوں گی نا، گھر کے بارے میں ہوں گی، شادی بیاہ، طلاق، آپس کی ناراضیاں، ان کو کیسے دور کرنا ہے، گواہی کا معیار کیا ہے، گواہی کا نصاب کیا ہے، تو یہ تو اس کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے اور انسانیت پر اس کی شفقت ہے کہ وہ ان معاملات میں واضح جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ اسی سے تو ملتا جلتا اعتراض جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مکھیوں اور مچھروں کی مثالیں کیوں دیتا ہے، وہ ان کا خالق کائنات اور مکھیوں اور مچھروں کی بات کرے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ پاک کسی کی کمزوری، یعنی جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے یا جن غیر اللہ شخصیات سے وہ مانگا کرتے تھے، ان کی کمزوری کی مثال دے گا تو مچھر اور مکھی کی مثال دے گا نا، اب ہاتھی کی اور کیٹو کی مثال تو نہیں دے گا، وہ تھے ہی اتنے کمزور، تو پھر ان کی مثال بھی اسی طرح کی مخلوق سے دی جائے گی، اس میں عیب والی کیا بات ہے؟ یہ تو اس طرح سے معاملات ہیں کہ اللہ پاک اپنا اپنا لگتا ہے، ہمارے معاملات ڈسکس کرتا ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے کہ چوتھا وہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ نہیں ہوتے کہ چھٹا وہ ہوتا ہے، اور وہ سن رہا ہوتا ہے تم کسی کے بارے میں کیا بات کرتے۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا استہزاء مت کیا کرو، کسی کے برے نام مت رکھا کرو، کسی کے معاملات کی جاسوسی مت کیا کرو، کسی کے عدم موجودگی میں بات مت کیا کرو۔ اب یہ ہدایات جو ہیں یہ تو بڑی بیسک ہدایات، یہ تو ایک انسان کی انسانیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انسان ہے اور اچھا انسان ہے۔ مسلمان اور مذہب سیکنڈری بات رہ گئی ہے، بطور انسان اخلاقیات کی بنیاد پر، اگر اس کے اخلاقیات درست نہیں ہیں تو وہ دو ٹانگوں پر چلنے کی وجہ سے انسان نہیں کہلاتا، باقی تو سارے ہی کام انسان کرتا ہے جو جانور کرتے ہیں۔ تو ان اخلاقیات کے بارے میں ہدایات دینے میں عیب نہیں، اللہ پاک کی عظمت ہے۔ یہ ایک مسخ سوچ ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ پاک روزمرہ کے زندگی کے بارے میں کیوں بات کرتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ بالکل اوپن ہیں، کوئی ان میں ربط نہیں ہے آپس میں، جہاں سے جو آیت چاہو اٹھا لو اور اس کے اوپر اپنا بیانیہ بنا لو تم، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ قرآن کے اندر ایک ربط ہے، ہر سورت کا اپنا ایک عمود ہے اور خطاب کا مرکزی موضوع وہی ہے، اور تمام مثالیں جو بھی ہیں وہ اس سے ہی متعلق ہوتی ہیں اور رینڈم نہیں ہوتی۔ جو رینڈم ان کو استعمال کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، وہ بات کو بگاڑ دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ جی اللہ پاک کی بات کو جو ہے وہ مسخ کر کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے جہاں جو بات فرمائی ہے اس موضوع میں رکھ کے اسے دیکھا جائے، یعنی اللہ پاک نے سورہ النساء میں 5ویں پارے میں آپ دیکھیں
جب بات کی ہے کہ وہ جو گھرانے یتیم ہو گئے تھے، 70 آدمی شہید ہو گئے اور پیچھے ان کی اولادیں رہ گئیں اور ان کی بیویاں، یعنی 70 عورتیں ایک چھوٹی سی بستی میں بیوہ ہو گئی ہیں، تو جن کے دلوں میں شفقت تھی، مہربانی تھی، رحم تھا، وہ تو ظاہر دوڑ پڑیں ان بیواؤں کی مدد کرنے کے لیے۔ اب ہر بندہ جو ہے وہ جو چیز فروٹ لے کے آتا ہے تو ان کے لیے بھی لے آتا ہے، اپنے گھر دیتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بھابھی کو دینے چلا جاتا ہے، اس بیوہ کو دینے چلا جاتا ہے۔ تو وہاں جو منافقین موجود تھے جنہوں نے نبی کے گھر کو نہیں چھوڑا اسکینڈل بنانے میں، انہوں نے ان کو بھی اسکینڈلائز کیا، تو وہ لوگ ظاہر ہے مدد تو کرتے نہیں، اس لیے کہ انہیں مسلمانوں سے بیر ہے، تو اسکینڈل بنا لیں گے وہ، یعنی نیکی کے ان مواقع کو اور مومنوں کی وہ جو آپس میں ان کا پیار اور محبت ہے ایک مومن کا دوسرے مومن سے، اس کے اظہار کے طور پہ بھی جو بھی مدد کرنے جائے گا وہ اس کا اسکینڈل بنا لیں گے۔ دیکھو جی، آپ تو ماشاءاللہ ادھر بھابھی کے گلی کے تو جو ہے وہ طواف ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی پکڑے چلا رہتا ہے، کوئی انگور لا رہا ہے، کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی مکھن لا رہا ہے، کوئی لسی لا رہا ہے بھابھی کے لیے، تو اس سے فضا خراب ہوتی ہے۔ لہٰذا حکم دیا گیا کہ تم ایسا کرو کہ ان کے ساتھ محرم رشتہ قائم کرنے کے لیے تم ان سے شادی کر لو، مثنیٰ و ثلاث و رباع، دو دو تین تین چار چار کر لو تو، اور ان کو ایک محرم رشتہ دے دو، ان کے بچوں کے ہاتھ پہ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے تم ان کی ماں سے شادی کر لو۔ یہ اب یہاں پہ شادی موضوع نہیں ہے کہ یہ طے کیا جا رہا کہ مومنوں کو کتنی شادیاں کرنی چاہیے، وہ مسئلہ جو ہے وہ یتیموں اور بیواؤں کا ڈسکس ہو رہا ہے، اور مسلسل 3-4 رکوعوں میں یہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ اب اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ اس میں یہ آیا ہے کہ بھئی ایک طریقہ یہ ہے کہ تم 2-2 4-4 جو ہے وہ شادیاں کر لو ان سے، اور ان کو ایڈجسٹ کرو سوسائٹی کے اندر، ان کو ایسے رینڈم مت چھوڑ دو ان بیواؤں کو، یہ موضوع ہے۔ تو ایک مقصد ہے نا اس کا۔ اب آپ ان آیات کو اٹھا کے اگر ایک نئی شریعت بنا لیں گے تو آپ جو ہے وہ صحیح طور پہ پیش نہیں کریں گے اللہ پاک کے موقف کو، اللہ پاک کے اس کلام کو۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ رینڈم ہے جو جہاں سے اٹھا لو اور وہ بنا دو، اب بالکل ہر صورت کا اپنا عمود ہے، اس کی مثالیں اپنی ہیں۔ اور دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی واقعات جس صورت میں بھی زیر بحث ہیں، بار بار دہرائے گئے نا، آپ کہتے ہیں ریپیٹ کیے گئے ہیں، وہ ریپیٹ نہیں کیے گئے، کسی بھی واقعے کا جو اس صورت کا عمود ہے اس سے متعلق جو حصہ اس واقعے کا ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے، ایمفیسائز کرنے کے لیے اتنا بیان کیا جاتا ہے، پھر اگلی صورت میں دوسرا حصہ استعمال کر لیا جاتا ہے جہاں اس کی مناسبت ہوتی۔ تو وہ واقعات جتنی جگہ بھی آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا اور موسیٰ علیہ السلام کا اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، وہ جہاں بھی بار بار ریپیٹ ہوئے، وہ ریپیٹ نہیں ہوئے، اصلاً ان کا اتنا حصہ بیان کیا گیا ہے جو وہاں ضروری ہے، اور جتنا پچھلی صورت میں ضروری تھا وہ وہاں استعمال کیا گیا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، ایک حادثہ ہوتا ہے، 2 گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، اور رستے میں کوئی پوچھتا ہے بھائی صاحب کیا ہوا، تو بندہ کہتا ہے یار وہ ایکسیڈنٹ ہوا، 2 گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ اس بندے کے سوال کا یہی جواب ہے، وہ گھر جا کے اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہے کہ وہ 2 گاڑیاں ٹکرا گئی ہیں، ایک کو مرد ڈرائیو کر رہا تھا، ایک عورت ڈرائیو کر رہی تھی، عورت کے پاس نیا ماڈل تھا، کروزر تھی اس کے پاس، وہ مرد جو تھا وہ مزدہ میں تھا، اور سگنل اس کا ریڈ تھا، وہ رکا نہیں اس پہ، اور ادھر سگنل گرین تھا جدھر سے عورت جا رہی تھی، اور وہ بیچ میں آ گیا، اس نے ریڈ سگنل جمپ کیا اور عورت کی گاڑی اسے لگی، اور پھر ظاہر ہے کروزر اور مزدہ کی جو پھر ٹکر ہوتی ہے تو جو پھر بیتتی ہے گاڑی پہ، گاڑی بھی اس کی چکنا چور ہو گئی، خود بھی زخمی ہو گیا، ایمبولینس آ کے لے گئی اسے۔ اب آپ نے اس کی تفصیل بتائی، پچھلے جو آپ کی سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی آپ کی تھی، اسی واقعے سے متعلق تھی۔ پھر کوئی دوست آپ سے پوچھتا ہے، مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے، ان کا یار یہاں آئی ہوئی تھی گاڑیاں پولیس کی، ایمبولینس سے، کیا ہوا تھا؟ اب آپ بتاتے ہیں کہ بھائی اس کو تفصیل بتاتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے ہوا، وہ عورت آ رہی تھی اور اس کو رکنا چاہیے تھا لیکن شاید اس کی بریک کام نہیں کر رہی تھی، وہ چلا آیا اور ادھر سے عورت آ رہی تھی،
تو وہ پیچھے سے سپیڈ میں آ رہی تھی، جب اسے سگنل بھی گرین ملا تو اس نے اور دبا دیا اور پھر وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس میں مرد جو ہے وہ ہٹ ہوا اس کی گاڑی، اور وہ زخمی ہوا، اسے یہاں سے لے گئے، اور اب پتہ چلا کہ وہ اسپتال میں جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا۔ آپ نے ان کو الگ سے تفصیل بتائی۔ اسی طرح قرآن حکیم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جہاں مثال دینی تھی وہاں اتنی مثال دی، اتنی وہ جگہ اس کو دی جہاں جو اتنی اس کی ضرورت تھی۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ قرآن حکیم میں کوئی ربط نہیں ہے، اس سے زیادہ ربط کسی کے کلام میں ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک کے کلام، اس لیے کہ اللہ پاک کو بات کرنا بڑی اچھی طرح آتا ہے، اس لیے کہ اس نے بات کرنے والے پیدا کیے ہیں، وہ خالق ہے اس نطق کا بھی اور بولنے والوں کا بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔